لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة. فأيكم يكره أن ينتقل من السجن إلى القصر وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من القصر إلى السجن. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، محرم کا چاند ایک دفعہ پھر نمودار ہو گیا. محرم کا مہینہ آتے ہی عاشقان حسین کے دل تڑپنے لگتے ہیں. وہ اپنی مصروفیتوں سے وقت نکال کر کے حسین کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. کپڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. عزیزو، ہم کیوں امام حسین کو یاد کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں مگر حسین کی یاد میں کمی نہیں بلکہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے؟ اگر صرف ایک رسم ہوتی تو کب کا یہ ذکر جو ہے ختم ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا. نہیں، یہ تذکرہ، یہ یاد، یہ مجلسیں، یہ نوحہ و ماتم صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے. ہم امام حسین کو اس لیے یاد کرتے ہیں. پچھلے سال میں نے اسی مقام پر عشرہ محرم میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین نے کیوں قربانی دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین جانتے نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اچانک گھیر لیا، گھیر کر کے اتنے سارے جو ہے مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئیں. نہیں، امام حسین کو مدینے سے نکلتے وقت ہی یہ سب کچھ پتہ تھا. یہ ساری مصیبتیں انہوں نے شعوری طور پر اختیار کی ہیں، کیونکہ اگر کوئی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے لا شعوری طور پر تو اس کی مظلومیت پر افسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قابل فخر اور لائق تأسی و تقلید نہیں ہوتا. ہمیں صرف افسوس نہیں ہے امام حسین کی شہادت پر، ان کے اوپر جو مصائب توڑے گئے، افسوس نہیں ہے، بلکہ ان
مصیبتوں کو تحمل کرنے کی بنا پر ہم حسین کو ایک عظیم ہستی قرار دیتے ہیں، ان کے اس عمل کو اتنا عظیم عمل قرار دیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونۂ عمل اور اسوہ قرار پائے گا، کیونکہ امام حسین نے یہ سب کچھ حفاظت دین کے لیے، بقائے دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے یہ ساری مصیبتیں قبول کی تھیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف امام حسین کی ذمہ داری تھی؟ دین کو بچانا جب دین خطرے میں پڑ گیا تھا، بقائے دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے قربانی دینا، اس کے لیے میدان میں آنا صرف حسین کی ذمہ داری تھی؟ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یا ذمہ داری سب کی تھی لیکن ذمہ داری کا احساس فقط امام حسین اور ان کے کچھ ساتھیوں کو ہوا؟ ذمہ داری سب کی تھی، کل بھی ذمہ داری سب کی تھی، آج بھی اگر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں تو آج بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے کو جو ہے مسلمان کہلاتا ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ذمہ داری صرف خاندان اہل بیت کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری صرف امام حسین کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری صرف ائمہ طاہرین کی ذمہ داری تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا کوفے والوں کو، اس میں امام نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے۔ امام اپنے مقصد کربلا کو بیان کرنے کے جو خط لکھا ہے، میں نے پچھلے سال اس کو عرض کیا ہے، میں صرف اس کو یہ جو ہے ربط دینے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا قد کان رسول اللہ یقول فی حیاتہ، رسول خدا اپنی زندگی میں بارہا کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کہا تھا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی العباد بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ پیغمبر بارہا فرماتے تھے جو کوئی بھی، حسین کی شرط نہیں ہے کہ حسین ابن علی، شرط نہیں ہے کہ عباس ابن علی، شرط نہیں ہے کہ علی اکبر ابن الحسین، قاسم ابن الحسن، یہ شرط نہیں ہے۔ من کوئی شخص، ہر وہ مسلمان جو اپنے کو جو ہے مسلمان کہتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے، صرف سن 60 ہجری میں نہیں، صرف سن 61 ہجری میں نہیں، قیامت تک، کیونکہ پیغمبر نے نہ جگہ کی قید لگائی ہے اور نہ شخص کی قید لگائی ہے۔ من کوئی بھی شخص جو یہ دیکھے سلطاناً جائراً، ایک ظالم حکومت کو دیکھے، ایک ظالم اقتدار کو دیکھے، مستحلاً لحرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ حکومت، وہ حاکم، وہ طاقت اسے حلال قرار دے رہی ہے۔ ناقصاً لعہد اللہ، جو اللہ نے عہد و پیمان انسانوں سے دیا ہے، ان عہد و پیمان کو وہ توڑ رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی، مخالفاً لسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ عہد و پیمان، کیا ہے وہ سنت رسول اللہ؟ میں پچھلے سال تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس سال اس کو یہ جو ہے دہراؤں گا نہیں۔ وَيَعْمَلُ فِي الْعِبَادِ بِالْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور بندگان خدا کے درمیان اس کی حکومت گناہ کی بنیاد پر ہے، ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے، بندگان خدا پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مسلمان یہ دیکھے اور دیکھ کر کے چپ رہ جائے، خاموش رہ جائے، نہ زبان اس کے خلاف کھولے اور نہ میدان عمل میں کوئی اقدام کرے۔ کبھی کبھی اقدام کا موقع نہیں ہوتا ہے،
کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے اتنی کہ اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیں، نہیں، اتنی طاقت میں ہم نہیں ہیں۔ زبان تو کھول سکتے ہیں، زبان سے اس کے ظلم کو بیان تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، افراد نہیں ہے، زبان تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے نا۔ نہ زبان اس کے خلاف کھولتا ہے اور نہ عمل کے میدان میں کوئی اقدام کرتا ہے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ جس جہنم میں اس ظالم حاکم کو بھیجے گا، اسی جہنم میں اس خاموش مسلمان کو بھی بھیجے۔ یہ ذمہ داری صرف امام حسین کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری صرف 72 شہیدوں کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری سارے عالم اسلام کی تھی، یہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی تھی۔ جس طرح کہ آج بھی ذمہ داری اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے تو سب کی ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا حاکم آپ کو نظر آئے جو حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے، عہد خدا کو توڑ رہا ہے، سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہے اور بندوں کے درمیان ظلم و ستم کی بنیاد پر حکمرانی کر رہا ہے، آج بھی ذمہ داری ہے۔ اگر عملی میدان میں آنے کا امکان ہے تو عملی میدان میں آئے، اور اگر اس کا امکان نہیں ہے تو کم سے کم زبان کا استعمال تو ضرور کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی؟ مسلمان کیا صرف 72 ہی تھے؟ کیا صرف 72 مسلمان تھے؟ 1.25 لاکھ حاجی تو پیغمبر ہی چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ ساری فتوحات ہوئی، اسلام کا دائرہ بڑھا، توسیع ہوئی، لاکھوں لاکھ مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ یہ سارے مسلمان چپ کیوں رہے، خاموش کیوں رہے؟ ان کے خاموش رہنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ 72 کیوں میدان میں آ گئے؟ اسی کو انشاءاللہ واضح کرنے کی وہ کوشش کروں گا۔ عزیزو، کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں خبر نہیں، وہ جانتے نہیں، پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ کوئی ظالم حاکم ہے، انہیں حکومت کے ظلم کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں بعض ایسے بے خبر ہیں، اگرچہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو ظالم کے ظلم کی خبر نہ ہونے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ قانون خدا کو اس نے چینج کر دیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، چونکہ وہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ سنت رسول خدا ہے کیا، انہیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کن چیزوں کو حلال قرار دیا، انہیں معلوم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس لیے اس کے خلاف نہیں اٹھتے۔ لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں، اور اکثریت انہی لوگوں کی ہے، خاموش تماشائیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں پتہ ہے، جو جانتے ہیں۔ کوفے والوں کو معلوم تھا، اچھی طرح سے جانتے تھے کوفے والے، ایسا نہیں تھے کوفے والے ناآشنا تھے، مدینے والے جانتے نہیں تھے، مکے والے جانتے نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کے آگاہ کر دیا تھا، جب مدینے میں تھے وہاں لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس وقت یزید کیا کر رہا ہے۔ جس وقت مکے آئے تھے، مکے کس لیے امام حسین آئے تھے؟ ان لوگوں کے تصورات کے برخلاف جو یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین جان بچانے مکے چلے آئے تھے، حرم امن الہی ہے، وہاں کون ہمیں مارے گا۔ امام حسین اچھی طرح سے جانتے تھے یزید کس قماش کا ہے، امام حسین اچھی طرح سے اپنے دشمن کو پہچانتے تھے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ خانہ خدا کو کیا مانے گا، جس کی نگاہ میں خدا کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی نگاہ میں خانہ خدا کی کیا اہمیت ہے، جو خدا کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے، یزید وہ ہے۔ کب کہا تھا؟ جب ولید نے بیعت مانگی تھی اسی وقت تو کہا تھا نا، وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ۔ یزید کون ہے؟ ایک فاسق انسان ہے، شرابی انسان ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے یزید۔ خوب بے گناہوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے کہ حلال؟ شراب پینا اسلام میں حرام ہے یا حلال؟ وہیں پر پہلی منزل میں مدینے میں امام حسین نے اعلان کر دیا تھا، پہچانوا دیا تھا لوگوں کو یزید کون ہے۔
راستے میں جہاں جہاں آ رہے تھے، مکے امام حسین جان بچانے نہیں آئے تھے۔ جان بچانا ہوتا امام حسین کو تو عبداللہ ابن عباس اور محمد حنفیہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مکے جانے کے بجائے یمن چلے جاتے۔ کہا تھا نا عبداللہ ابن عباس نے، محمد حنفیہ نے، بھائیوں نے کہا تھا کہ مولا آپ چلے جائیے، یمن چلے جائیے، وہاں پر آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں، کیونکہ یمن مولا علی کے ہاتھوں یہ جو مسلمان ہوا تھا نا، وہاں دوسرا اسلام نہیں پہنچا تھا، وہاں علوی اسلام پہنچا تھا، یہ جو ہے مرتضوی اسلام پہنچا تھا، محمدی اسلام پہنچا تھا۔ وہاں پہ آپ کے بابا کے چاہنے والے، وہاں چلے جائیے۔ اور یمن اگر واقعاً کوئی جان بچانا چاہتا ہے تو یمن بہترین جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ پہاڑ اس زمانے کے جنگوں کو اگر آپ دیکھیں، جہاں تیر اور نیزوں اور تلوار کی جنگ ہوتی تھی، اگر کوئی پہاڑ پہ 10-5 آدمی بھی بیٹھ جائیں تو 1000 کے لشکر کو روکنا آسان ہے۔ ارے بھائی اوپر سے فقط ڈھیلے بھی ماریں گے نا۔ اس زمانے میں جہاز تو نہ تھے، فینٹم تو نہ تھے کہ وہ اوپر سے آ کر کے جو ہے بم برسائیں گے۔ نیچے فوج، اوپر آپ ہیں، فقط ڈھیلے بھی اگر مارتے رہیں گے تو ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ اگر امام حسین مدینے سے جان بچانے کے لیے نکلتے تو مکے کے بجائے یمن چلے جاتے۔ ظلم ہے امام حسین پہ یہ کہنا کہ امام حسین تو جان بچانے کی کہتے، اور جب وہاں دیکھا کہ جان خطرے میں ہے تو مکے سے نکل گئے۔ امام حسین مکہ جان بچانے نہیں گئے تھے، امام حسین مکہ دین بچانے گئے تھے، جان بچانے نہیں گئے تھے، دین بچانے گئے تھے۔ مکہ حج کا وہ زمانہ، وہ موقع ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمان آئیں گے۔ بہترین موقع ہے اپنی بات کو کہنے کا، بہترین موقع ہے اپنا پیغام پہنچانے کا، لوگوں کو بتانے کا۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں امام مکے میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ مکے میں آنے کے بعد امام نے ایک ایک فرد کے کان میں بات ڈالنا شروع، کبھی علماء کے گروہ میں جا کے بیٹھتے، علماء کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان میں تقریر کرتے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری فقط نماز پڑھا دینا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری فقط قرآن کی تلاوت کر دینا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری فقط رسمی تقریریں کر دینا نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، کبھی اس گروہ میں، کبھی اس گروہ میں، کبھی اس گروہ میں۔ جتنا دن امام حسین کا قیام مکے میں ہے، اسی میں یہ جو ہے صرف ہو رہا ہے۔ خطوط لکھے ہیں، بصرے والوں کو خط لکھا ہے، کوفے والوں کو خط لکھا ہے، جس منزل پہ ٹھہرتے ہیں وہاں امام یہ جو ہے تقریر کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یزید کیا کر رہا ہے، اچھی طرح سے لوگ جانتے تھے۔ اس کے باوجود کیا سبب ہے کہ لوگ نہیں اٹھے یزید کے خلاف؟ اگر یزید کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا تو حسین ابن علی اور ان کے چند اصحاب و انصار و اقربا۔ کیا وجہ ہے؟ عزیزو، بہت سارے افراد ہوتے ہیں، حقائق کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ خوف، کچھ ڈر لوگوں کے سر پر ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ ان سے جرأت چھین لیتا ہے، ان سے ہمت چھین لیتا ہے، جرأت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو خطرہ مال کا ہوتا ہے، جانتے تو ہیں کہ یہ کام ہے، لیکن اگر بھولیں گے تو ہمارا بزنس خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے بزنس کو یہ جو ہے نقصان پہنچے گا۔ بزنس بچانا اہم ہے، دین بچانا اہم نہیں ہے۔ دین بچے نہ بچے، ہمارے بزنس میں آنچ نہیں آنا چاہیے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ بزنس کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی شخصیت کا ہے، یہ جو ہے پرسنالٹی کا ہے۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم بولیں، ہم اگر اس وقت بولیں گے نتیجے میں لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے ہمارے۔ امام خمینی آیت اللہ خامنئی، ان لوگوں کے اکثر لوگوں نے ان کو مشورے دی، اب یہ بات نہ کہیے، یہ بات اگر آپ کہیں گے تو عوام آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی عزت خطرے میں جو ہے پڑ جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو مقبولیت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، اگر آپ یہ حق بات کہہ دیں گے، بات حق ہے، لیکن اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہنے کا۔ اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ کی عزت، آپ کی شہرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ خوبصورت جواب امام خمینی نے ان صاحب کو دیا جنہوں نے مشورہ دیا تھا، ہم عزت لے کے کیا کریں گے؟ ہم نے عزت کمائی ہی ہے خدمت دین اور خدمت اسلام کے لیے، اگر اسلام کی خدمت نہ کر سکے تو لعنت ہے ایسی عزت پر۔
بعضوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، آج تو سب جاتے ہیں صلوات اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر سب لوگ خلاف ہو جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے ہمیں۔ کچھ کو خطرہ خوف ہوتا ہے، جان کو خطرہ ہوتا ہے مال کا، کچھ کو خطرہ عزت اور شہرت کا ہوتا ہے، کچھ کو منصب کا ہوتا ہے، یہ کرسی چھن جائے گی۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کرسی کی خاطر حق نہیں بول سکتے، اور کچھ کو خطرہ ہوتا ہے جان کا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ جان کا خطرہ ہے۔ لوگوں کی زندگی جب خطرے میں پڑ جاتی ہے، چلو مال کے خطرے کو برداشت کر لیتے ہیں، شہرت کے خطرے کو برداشت کر لیتے ہیں، کرسی کے خطرے کو برداشت، چلو آج چھن جائے گی تو 4 سال کے بعد پھر مل جائے گی، دولت پھر کما لیں گے، لیکن جب جان ہی نہ بچے گی تو کیا کریں گے؟ زندگی کا موت کا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کے منہ پر تالا لگا دیتا ہے۔ امام حسین نے کوشش یہی کی تھی کہ لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیں۔ حسین ابن علی نے اس وقت جو خطبے دیے ہیں، جو تقریریں کی ہیں، جو پیغامات، جو خطوط لکھے ہیں، بار بار اس بات کا احساس دلایا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، اپنے کو دائرہ اسلام میں شامل کرنے والوں، یہ ذمہ داری فقط حسین ابن علی کی نہیں ہے۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ باطل دھڑلے سے لوگ باطل کام کر رہے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مومن کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، باطل کے خلاف آواز اٹھائے، حق کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھائے، چاہے اس راہ میں اسے جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا۔ مت ڈرو، موت سے مت ڈرو۔ مومن کو چاہیے کہ ایسے موقع پر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں لوگ میدان میں نہیں آتے؟ عرض کیا کچھ مال کا خوف ہے، کسی کو کاروبار کا، بزنس کا، کسی کو شہرت کا، کسی کو کرسی کا، اور اکثریت کو جان کا خوف ہے۔ امام نے اس مشکل کو حل کیا۔ موت ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ عاشور کے دن جب جنگ شروع ہو چکی ہے، امام اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہتے ہیں، صبرن بنی الکرام، اے فرزندان کرامت، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ کس بات کا ڈر ہے؟ موت سے ڈر ہے۔ کیا کریں گے یہ یزیدی کیا کریں گے؟ انہوں نے پانی بند کر لیا، خوب بند کر لیا، کیا ہوا ہمیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہم کو یہ جو ہے مار ڈالیں گے، ہمارے بدن کو تیروں سے چھلنی کر دیں گے، ہمارا سر کاٹ لیں گے۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں۔ مل موت مل موت الا القنطرہ، مل موت الا قنطرہ۔ موت کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت ایک پل کا نام ہے۔ پل سے کوئی ڈرتا ہے؟ اور کیسا پل؟ تعبر بكم عن البعوث والضراء الى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو تمہیں مشکلوں سے، مصائب سے، سختیوں سے نکال کر کے ایک وسیع جنت میں پہنچا دے گا۔ ایک خراب جگہ سے نکال کے تمہیں ایک اچھی جگہ پہنچا دے گا۔ وَالنَّعِيمِ الدَّائِمَةِ، ان نعمتوں تک تمہیں پہنچا دے گا یہ پل جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنَ السِّجْنِ إِلَى الْقَصْرِ، تم میں سے کون ایسا ہے جسے کہا جائے کہ تمہیں قید خانے سے نکال کر کے محل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اسے اچھا نہ لگے؟ ہے کوئی؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی آپ قید خانے میں ہیں، آپ جیل کی کال کوٹریوں میں بند پڑے ہیں، آج ہم آپ کو یہاں سے نکال کر کے محل کی طرف لے جا رہے ہیں، اسے اچھا لگے گا یا برا؟ اچھا لگے گا نا۔ جیل سختی کی جگہ ہے، یہ جو ہے مصیبتوں کی جگہ ہے، مصائب کی جگہ ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں ہمیں لے جایا جائے، قصر میں لے۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ
ان ينتقل من السجن الى القصر، تم میں سے کون ایسا ہے جسے جیل سے نکل کر کے محل میں جانا پسند نہ ہو؟ عزیزو، مت ڈرو موت سے، مت گھبراؤ موت سے، یہ موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں موت سے ڈراتے ہیں۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موت ہمارے لیے وہ پل ہے جو ہمیں قید خانے سے نکال کر کے محل میں پہنچا دے گا۔ موت ہمارے لیے وہ پل ہے جو ہمیں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلا کر کے اس جنت میں پہنچا دے گا جو وسیع و عریض جنت ہے، ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ البتہ موت سب کے لیے ایسا پل ہے، پل تو ہے، مگر ایک پل نہیں ہے، یہ موت دو پل ہے۔ اسی چیز کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جو ہے بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر بھی کہتے ہیں موت پل ہے، مگر ایک پل نہیں ہے، دو پل۔ حضور فرماتے ہیں ان دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جہاں ہم ہیں اس وقت، جہاں ہیں اس وقت، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، اس کی حقیقت کو پہچانیں۔ دنیا کیا ہے؟ اتنا دنیا کے خاطر قانون خدا کا جو ہے مذاق نہ اڑائیں، اتنا دنیا کے خاطر قانون خدا کو اپنے قدموں تلے روندنے کی کوشش نہ کریں۔ ان دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے سے کوئی محبت کرتا ہے، کوئی قید خانے کا عاشق ہوتا ہے، کوئی قید خانے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے بہشت ہے۔ کیا مطلب مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ یعنی مومن اگر دنیا میں ہے تو حتماً اس کے جو ہے مصیبتوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں یہ جو ہے مصیبتیں ہوتی ہیں نا، تو مومن کو ہمیشہ مصیبتوں ہی میں رہنا چاہیے۔ اگر مومن کے اوپر کوئی ظلم کر رہا تو برداشت کرتا رہے، اس لیے کہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے دنیا کیا ہوگی؟ قید خانہ ہوگی۔ ہمیشہ مومن کو مصیبتوں میں رہنا چاہیے، ہمیشہ مومن کو بھکمری کا شکار رہنا چاہیے، ہمیشہ مومن کو ظالموں کا ظلم جو ہے برداشت کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کافروں کو عیش و آرام میں رہنا چاہیے۔ یہی معنی ہے حدیث پیغمبر کا۔ بعض کاہل مزاج افراد اپنی کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے اسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں کام کاج کریں، کیوں کاروبار کریں، کیوں بزنس کریں؟ بزنس کریں گے تو پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو گھر بھی اچھا ہو جائے گا، کھانا بھی اچھا ہو جائے گا، کپڑا بھی اچھا ہو جائے گا، گاڑی بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تو کافروں والا کام ہو جائے گا، پھر دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی نا۔ اگر بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، اچھی جاب کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، بڑے انسان بن جائیں گے، تو دنیا ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ جنت بن جائے گی۔ اس کا مطلب ہم مومن نہیں، ہم تو کافر ہو گئے۔ کافر ہمارے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، ہمارے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، ہماری دولت پہ قبضہ کرتا ہے، تو ہمیں کافر سے لڑنا نہیں چاہیے، سب کچھ دے دیں اسے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ افراد جو حدیث کا یہ معنی، میں بھی عرض کروں گا حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، سب اسے دے دو۔ اگر امریکہ آپ کے تیل کے کنویں پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، وہ قبضہ کر لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا کافر ہے، پھر کیونکہ یہ لے جائے گا تو آرام سے رہے گا نا، عیش و عشرت سے رہے گا، ہم اسے روکے نہیں، کھلا چھوڑ دے میدان اس کے لیے۔ نہیں عزیزو، حضور کے حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت کسے کہتے ہیں، قید خانہ کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ قید خانہ وہ جگہ جہاں یہ جو ہے مصیبتیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے مشکلیں ہوتی ہیں۔ جنت وہ جگہ جہاں آرام ہے، یہی ہے نا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک انسان وہ ہے جسے کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے،
رہنے کو مکان نہیں ہے. سردی کا زمانہ, یہاں تو ممبئی میں آپ کے سردی نہیں پڑتی ہے, جہاں سردی پڑتی ہے سری نگر میں رہ رہا ہے, فرض کیجیے جنوری کا مہینہ ہے, سری نگر میں ہے, برف باری شدید, پانی تک یہ جو ہے وہ جم گیا ہے, بیچارہ سڑک پہ پڑا ہے, اس کے پاس نہ کمبل ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے. اتنے میں یہ جو ہے پولیس آئی, اس نے کسی بھی جرم میں اٹھا کر کے ان کو بند کر, ڈھونڈ رہی تھی پولیس کسی اور کو, بند کر دیا اس کو, کیونکہ پولیس کو تو اپنی خانہ پوری کرنی پڑتی ہے نا. ثابت جہاں جس مجرم کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا ہمیں, ایک دہشت گرد ڈھونڈ رہے تھے, وہ یہی ہے دہشت گرد, دہشت گردی کے الزام میں اس کو اندر کر دیا. اچھا اب جو وہاں پہنچا تو کیا ہے, چھت ہے کہ نہیں ہے؟ چھت ہے, ایک کمبل بھی ملے گا نا, بہرحال گندا صحیح ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ رہنے کے لیے چھت مل گئی, کمبل مل گیا, کھانے کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا, خراب کھانا صحیح. یہ جب قید خانے میں پہنچا کہ ہو ہم تو جنت میں آ گئے, جنت ہے نا اس کے لیے, کیونکہ جہاں تھا یہ وہاں کھانے کو روٹی نہیں, اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں, سر پر چھت نہیں, برف باری میں پڑا بیچارہ جو ہے وہ کڑکڑاتا جاڑا, پریشانی میں جو ہے مبتلا. اب کیا ہے, چھت مل گئی. یا بمبئی میں فرض کیجئے برسات کا زمانہ ہے, بارش ہی بارش, بیچارے کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے, سڑک پہ کھڑا ہوا ہے, پولیس اسے اگر اٹھا کر کے بند کر دے تو کیا کہے گا؟ جنت میں آ گئے. ایک اور صاحب ہیں جو محل میں رہتے ہیں, بہترین گھر, بہترین گاڑی, بہترین کھانا, بہترین بنگلہ, سب کچھ انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ نے, خیر اللہ دیتا تو سبھی کو ہے, مگر کچھ حلال طریقے سے لیتے ہیں, کچھ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں. ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں. کسی جرم میں بھیج دیے گئے جیل میں, آج کل اکثر جو ہے انتری منتری چلے جاتے ہیں اندر نا. اچھا یہ وہاں پہنچے, یہ جو اس قسم کے لوگ جیل جاتے ہیں, ان کی جیل ظاہر سے بات ہے اوروں سے تو بہتر ہوتی ہے نا, چاہے اندر سے قانونی طور سے ان کو بہتری ملے یا باہر سے غیر قانونی طریقے سے, رہتے تو ہیں نا, مگر پریشان, بڑے سے بڑا وکیل, جلدی نکالو ہمیں یہاں سے, دم گھٹ رہا ہے, ارے کس جہنم میں لا کے ہمیں بند کر دیا. وہ کہہ رہا ہے محل, وہ کہہ رہا ہے جنت, یہ اس قید خانے کو کہہ رہے ہیں جہنم. آخر بات کیا ہے؟ جگہ ایک ہی جگہ ہے, ان کی جگہ اس سے کہیں بہتر ہے. کہ وہ جو جنت کہہ رہا ہے اس مشکل کے مقابلے میں جہاں تھا, جو زندگی اس کی پہلے تھی, اس سے پہلے کی زندگی تھی, اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ جنت ہے. اور یہ وزیر صاحب, منسٹر صاحب جس بنگلے میں رہتے تھے, جن سہولتوں کو سے یہ فیضیاب ہوا کرتے تھے, اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ واقعاً ان کے لیے قید خانہ ہے. بس عزیزو اگر اس مثال کو آپ نے سمجھ جب سنیے, پیغمبر فرماتے ہیں ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی اے مومن یاد رکھ, تجھے دنیا میں کتنی ہی دولت مل جائے, تجھے دنیا میں کتنی ہی نعمت مل جائے, تجھے دنیا میں کتنا ہی اچھا مکان, کتنی اچھی گاڑی, کتنی ہی اچھا کھانا, کتنا ہی اچھا کپڑا مل جائے, پھر بھی وہ ثواب جو تیرے نیک عمل کے مقابلے میں اللہ نے آخرت میں رکھا ہے, اس کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے. اور کافر کو دنیا میں چاہے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے, دو روٹی بھی کھانے کو نہ ملے, سر کے اوپر چھت بھی نہ ہو, بدن پہ کپڑا بھی نہ ہو, لیکن اس کی بدعمالیوں کی بنا پر اللہ نے قیامت میں جہنم کی شکل میں جو عذاب اس کے لیے مہیا کر رکھا ہے, اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے بہشت اور جنت ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مومنین کوشش نہ کریں, مومنین کام نہ کریں, مومنین جاب نہ کریں, مومنین بزنس نہ کریں, مومنین دولت نہ کمائے, مومنین گھر نہ بنائے, مومنین گاڑی نہ, نہیں, یہ معنی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حاصل کرو مگر ان سے لو مت لگانا, ان سے دل وابستہ مت کر لینا, ان کے خاطر حکم خدا کو پامال مت کرنا, ان کی خاطر قانون خدا کی خلاف ورزی نہ کرنا. کیونکہ اگر تم نے تمام دولتیں حاصل کرنے کے باوجود عشق خدا نہ چھوڑا, دین خدا کو پامال نہ کیا, اس کے حرام کو حرام سمجھا, اس کے حلال کو حلال سمجھا, ان تمام
اچھے اعمال کی بنا پر جو اللہ تمہیں قیامت کے اندر انعام دے گا، اس کے مقابلے میں دنیا کا محل کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی گاڑی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا اچھے سے اچھا کھانا بھی جنت کے کھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر والموت، جو اصل ہماری گفتگو ہے، موت کیا ہے؟ والموت جسر، موت ایک پل کا نام ہے، مگر ایک پل نہیں ہے، دو پل ہے۔ والموت جسر لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم، موت پل ہے، مومن کے لیے جنت کی طرف جانے والا پل ہے، اور کافر کے لیے جہنم کا پل ہے۔ تو موت سب کے لیے، پل تو سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی پل ہے اور ان کے لیے بھی پل ہے، لیکن مومن کے لیے وہ پل ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا، اور کافر کے لیے وہ پل ہے جو جہنم میں لے جائے گا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں صبراً بنی الکرام فما الموت الا قنطرہ، اے اصحاب کرامت، اے فرزندان کرامت، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنا چاہیے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو ہونے دو، تلواریں چل رہی ہے تو چلنے دو، نیزوں کی برسات ہو رہی ہے ہونے دو، کیونکہ یہ نیزے کیا کریں گے؟ ان تلواروں سے کیا ہوگا؟ ان تیروں سے کیا ہوگا؟ یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ تیر ہمارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہی تو کر دیں گے، نتیجے میں ہمیں موت ہی تو آ جائے گی۔ ہم موت سے کب ڈرتے ہیں؟ کیونکہ موت ہمارے لیے پل ہے۔ کون سا پل ہے؟ تعبر بکم عن البؤوس والضراء الی الجنان الواسعہ، یہ وہ پل ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکال کر کے، مصیبتوں سے نکال کر کے، مصائب سے آزادی دلا کر کے ہمیں ایک وسیع جنت میں پہنچا دے گا، والنعیم الدائمہ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کی طرف پہنچا دے گا۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنَ السِّجْنِ إِلَى الْقَصْرِ، تم میں سے کون ایسا ہے جسے قید خانے سے نکل کے محل میں جانا اچھا نہ لگتا ہو؟ وَمَا لِهَؤُلَاءِ وَمَا لِأَعْدَائِكُمْ، البتہ یہ موت پل تمہارے دشمنوں کے لیے بھی ہے، مگر کہاں لے جائے گا؟ وَمَا لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا كَمَن يَنْتَقِلُ مِنَ الْقَصْرِ إِلَى السِّجْنِ، لیکن تمہارے دشمنوں کے لیے یہ موت ہے، اس موت اس شخص کے مانند ہے جسے محل سے نکال کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ موت کا ڈر ہے تو ان لوگوں کو موت کا ڈر ہونا چاہیے جو دشمن دین ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، جنہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دین کو بدلا ہے، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، جو اللہ کے بندوں کے درمیان ظلم و ستم کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں۔ موت کا خوف انہیں ہونا چاہیے، تمہیں کاہے کا موت کا خوف ہے؟ حسین ابن علی کا کارنامہ کربلا کے میدان میں یہ ہے کہ مومنوں کے دل سے حسین نے موت کا خوف نکال دیا، موت کا خوف نکال دیا۔ اس طرح سے خوف نکلا کہ 13 سال کے بچے سے بھی جب پوچھا جاتا ہے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کیا جواب دیا جناب قاسم نے؟ الیوم احلا من العسل، آج یعنی کیا مطلب؟ آج یعنی ہم جب اللہ کی اطاعت میں گھر سے نکلے ہوئے ہیں، آج جب ہم اللہ کے ولی کے ہمراہ دین خدا کی حمایت کے لیے میدان میں آئے ہیں، وہ موت جو دین خدا کی حمایت میں آ جائے، وہ موت جو ولی خدا کی حفاظت میں آ جائے، وہ موت جو دین کی سربلندی میں آ جائے، وہ موت جو اسلام کی بالادستی کے لیے آ جائے، وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ وہ موت ایک ایسا پل ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکال کر کے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے ہم کنار کرتا ہے، اور ایک وسیع جنت تک ہمیں جو پل پہنچا دیتا ہے، موت وہ پل ہے ہمارے لیے۔ عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری صرف کل حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، اور جس طرح سے کل والوں نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتی تھی، اسے نبھانے میں موت کے خوف سے
مال کے خوف سے، شہرت و عزت و حکومت چلے جانے کے خوف سے آج بھی ہم میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اسی بیماری کا شکار ہیں، خود بھی حق کے میدان میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ افراد جو حق کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، تمہاری عزت و شہرت خطرے میں جو ہے پڑ جائے گی، تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا، تمہیں مار ڈالا جائے گا، تمہاری زندگی چھین لی جائے گی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کیا ہے؟ ایک پھول کا نام ہے۔ یہ خوف کس طرح سے نکل سکتا ہے، کس طرح سے موت ہمارے لیے پل کا کام دے سکتی ہے، وہ موت، وہ پل جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا وہ کون سا ذریعہ ہے کہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف جو باہر کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اور جب موت کا خوف نکل جائے گا ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو حسین ابن علی کا راستہ تھا، جو کربلا کے شہیدوں کا راستہ تھا۔ اس وقت ہماری عزاداری حقیقی عزاداری ہوگی، اس وقت ہماری عزاداری واقعی عزاداری ہوگی۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ امام حسین جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اس راستے پر قدم بڑھا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر موت کا خطرہ ہے۔ جس وقت امام حسین مدینے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا مولا یہ جو مین راستہ ہے اس سے مت جائیے، مین راستے سے آپ جائیں گے یزید کی فوجیں ممکن ہے کہ آپ کو شہید کر دیں، آپ کو یہ جو ہے گرفتار کر لیں، آپ بہتر ہے کہ یہ پگڈنڈیوں سے نکل جائیے۔ وہ جنگل کا راستہ، وہ صحرا کا راستہ جس سے عام طور سے لوگ نہیں جاتے، ہوتے ہیں نا ہر جگہ کے اوپر ایک الگ سا بھی راستہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے عبداللہ ابن زبیر گئے تھے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی مکہ چھوڑا تھا، یہ جو ہے مدینہ چھوڑ کے مکہ وہ بھی گئے تھے، لیکن عبداللہ ابن زبیر عام راستوں سے نہیں گئے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا تھوڑی، کیونکہ حسین ابن علی جان بچانے نہیں جا رہے ہیں، دین بچانے جا رہے ہیں۔ اگر غیر مشہور راستے سے امام چلے جاتے تو راستے میں لوگوں کو بتاتے کیسے؟ وہاں تو راستے میں کوئی نہ ملتا۔ امام چاہ رہے ایسے راستے سے جائیں جہاں لوگوں کو بیدار کرتے، کیونکہ حسین کو موت کا خوف نہیں ہے، حسین موت